ہے علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ علامہ صاحب ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اکیلے خوشی منا لیں بغیر کسی کو ملائے ہوئے؟ اور جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو آپ ایک حدیث کوٹ کر رہے تھے، میں نے آپ کو روک دیا تھا، پلیز ذرا اس طرف آ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بریک پر جانے سے پہلے یہ سنا رہا تھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے مکمل کیے اور عید کی صبح کو اس نے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور عیدگاہ کے لیے نماز کے لیے چلا گیا، اور وہاں عید کے بعد اس نے صدقہ کیا، غریبوں اور مساکین کی مدد کی، وہ واپس اس حال میں لوٹے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیے عید کے موقع پر حضور علیہ السلام کا عمل کیا تھا۔ حضور ایک مرتبہ آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا راستے میں ایک بچہ تنے تنہا بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، باقی بچے کھیل کود میں ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شفقت سے بھر آیا۔ سرکار تو اپنی امت سے ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سرکار نے اس بچے سے پوچھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا آج سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر رو رہے ہو، آج تو عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، باقی بچے سواریوں پر بھاگ رہے ہیں، کوئی کس طرح؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حضور میرے والدین جو تھے، والد محترم، وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے تھے، تو آج اگر میرے والد بھی زندہ ہوتے میں بھی خوشیاں مناتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر تشریف لے آئے۔ سرکار نے اسے اچھے کپڑے دیے، اچھا سوٹ پہنایا، اسے کھانا کھلایا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، اس کے سر پر جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ آپ دیکھیے کہ عید کے موقع پر ایسے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں، ہم اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوں، پرانے ہوں، تو جہاں پر وہ بچہ یتیم بچہ جس کے ماں باپ فوت ہو گئے، رشتہ دار نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، ہے مقصد زندگی کا اوروں کے کام آنا۔